إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی الوہیت، معبود برحق ہونے کا تذکرہ کیا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ معبود برحق وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے اس آیت میں اپنے الہ برحق ہونے کی، اپنی توحید کی کچھ دلیلیں ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دلائل مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو اکٹھا اجمالی طور پر نام لے لے کر ذکر کر دیا ہے، اور ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ مشرکین وہ بھی تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو ایسی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو چیزیں لوگوں کو فائدہ دیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے پھر اللہ نے زمین کو مرنے کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا، مطلب زرخیز اور شاداب کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین میں ہر قسم کے جانور اللہ نے پھیلائے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے گئے بادلوں میں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان سے بارش کا نازل ہونا اور اس کے ذریعے بنجر زمین کا زرخیز ہو جانا، اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا، ہواؤں کا بدل بدل کر آنا، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا مسخر و مطیع ہونا، یہ علامات اور نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے لا شریک ہونے پر دلالت کرتی ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ مشرکین اس بات کو مانتے تھے تسلیم کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہی آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں۔ اسی طرح دن رات، رات کے بعد دن، اور دن کے بعد پھر رات، رات کے بعد پھر دن، یہ جو دن اور رات کا سلسلہ ہے، بدل بدل کر دن رات آتے جاتے ہیں، یہ کام بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے بس اور اختیار میں نہیں۔ اسی طرح کشتیاں سمندر میں، بحری جہاز، بحری بیڑے، یہ سب ان کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی یہ چلتی ہیں۔
اللہ کے حکم سے ہی یہ ڈوبتی اور بچتی ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں جا کے دعا اور پکار بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بہترین ہوائیں ان بادبانی کشتیوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اچانک تیز و تند ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم ڈوبنے لگے ہیں۔ پھر اس وقت وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہم کو یہاں سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اللہ تعالیٰ جب ان ظالموں کو اس طوفان سے گرداب سے نکال کے خشکی کی طرف لے کے آتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی مشرکین بھی اس وقت عقیدہ اور یقین یہی رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کشتی کو چلانے والا یہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اسی طرح سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ مانتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اگر سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے مطرنا بنوء قضا و قضا، فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے۔ ستارہ پرست لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ ان کی اکثریت وہ یہی کہتی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو بارش برساتا ہے، اللہ چاہے تو بارش ہوتی ہے وگرنہ بارش نہیں۔ اور پھر زمین یہ سرسبز و شاداب ہو، اس میں سبزہ اگنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں۔ اسی طرح جو جاندار پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں چلتے پھرتے ہیں، انسانوں کے بھی کام آتے ہیں، کھانے پینے کے بھی، سواری کے بھی، حمل و رکوب کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ہے۔ اور ہوائیں یہ بھی اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، بادل بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام مانتے ہو کہ یہ اللہ اکیلا کرنے والا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، وہ ان پر غور کرے تو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی مالک و خالق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ جب مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اور صرف اسی ہی کی جانی چاہیے۔ یہ اصل بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ نے پرورش کی، پالا پوسا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی پرورش میں اور کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ نے غذا اور خوراک مہیا کی، تم مانتے ہو کہ غذا مہیا کرنے میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں، کوئی اور رزق دینے والا نہیں، موت اور حیات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ عبادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کی ہی کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ ند شریک بنا لیتے ہیں۔ انداد یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے دل و دماغ پر غلبہ حاصل کر لے اور انسان اسے وہ حیثیت دے جو اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ مقام و مرتبہ انسان اللہ کے سوا جسے بھی دے وہ ند ہے، انداد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک انداد بنا لیتے ہیں، ند بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا معیار وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت تمام تر مخلوقات سے زیادہ ہو۔ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرے اتنی محبت جتنی وہ اللہ کے ساتھ نہیں کرتا، تو پھر اس کو عذاب علیم کا انتظار کرنا چاہیے۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی مال و منال، ساد و سامان ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جو ہیں، یہ سارے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواج، یہ ساری چیزیں اللہ نے گن کے بتائی ہیں۔ مال، خاندان، رشتہ دار، سب، حتیٰ کہ تجارت تخشون کسادہا، کہ کاروبار، یہ سارا کچھ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ رشتہ داریاں، تمہاری جمع پونجی، تمہارے کاروبار، تمہارے مکانات، محلات، یہ سب یا ان میں سے کچھ اگر تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی نسبت زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی یہ معیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان محبت کرے تمام تر مخلوقات سے زیادہ۔ اللہ کے بعد نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاڑ کے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کوئی محبت کرے تو اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں کی نسبت زیادہ محبت نہ کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے بھاڑ کے کسی اور سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر اس کا ایمان وہ رخصت ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا انداد شریک بنا لیے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان مشرکوں کا وہم و گمان بھی نہیں، اتنی شدید محبت ہے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے یہاں پہ مراد شرک ہے، کیونکہ شرک ہی ایسا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ ہمیشہ ابدی جہنمی ہو جاتا ہے۔ شرک و کفر کے علاوہ باقی جو چھوٹے ظلم ہیں، دیگر گناہ چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ، ان کی وجہ سے بندہ ابدی جہنمی نہیں بنتا۔ اگر ان کی پاداش میں، ان کی سزا میں کوئی انسان مؤمن جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر وہ نکل آئے گا۔ ابدی جہنمی کفر اور شرک کرنے والے کو ہی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ تو لہذا یہاں پہ ظلم سے مراد
شرک ہے، کفر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وہ منظر قیامت کے دن کا کہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ منظر آج اگر یہ دنیا میں دیکھ لیں تو پھر یہ کبھی ایسا کام نہ کریں اوپر شرک کرنے والا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ دیکھیں جب جن لوگوں کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ اذ جب تبرأ الذین اتبعوا، بیزار ہو جائیں گے، کلی طور پر انکاری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے پیچھے چلا گیا، جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی۔ اندھا دھند تقلید کرنے کا جو طریقہ کار کچھ لوگوں نے اپنا رکھا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے اس کا رد ہوتا ہے۔ تقلید شخصی، تقلید جامد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جانے کے باوجود اپنے کسی بڑے اور بزرگ کی بات پہ ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، کتاب و سنت کی مخالفت میں، اس کا نام ہے تقلید۔ اور یہ جو مشہور 4 امام ہیں فقہ کے، ویسے تو فقہ کے بے شمار ائمہ ہیں، مشہور بڑے بڑے 4 امام جو زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی طرف سے بھی یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا کہ ہماری تقلید نہیں کرنی۔ تو دنیا میں بھی وہ جو منع کر کے گئے تو قیامت کے دن تقلید کرنے والوں پر یہ بھی نالاں ہوں گے، ناراض ہوں گے، ان سے بیزاری کا اظہار اور اعلان کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے درمیان تمام تر تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، اور جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے، سوچیں گے کاش کہ ہم واپس لوٹیں، فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، تو ان سے ہم ایسے کلی طور پر بری ہو جائیں جس طرح یہ آج ہم سے انہوں نے بیزاری اور براءت کا اظہار کیا ہے۔ یعنی جب قیامت کے دن یہ اپنے سامنے دیکھیں گے کہ جن کے ہم پیچھے چلتے رہے، جن کی تقلید کرتے رہے، آنکھیں بند کر کے جن کی مانتے رہے، وہ آج انکار کر رہے ہیں، ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں، اور تعلقات وہ سارے کے سارے ختم۔ تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو دنیا میں جا کے پھر ہم ان کی نہیں مانیں گے، لیکن وہ دنیا میں دوبارہ لوٹنا وہ تو ہے ہی نہیں کسی کے لیے۔ تو یہ لوگ اس وقت پھر حسرت اور ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا ان پر حسرتیں بنا کر، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ جو آیات ہیں ان کو جادو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے آیت نمبر 102 میں وضاحت کی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو جادو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جادو کے لیے اس کو پڑھنا یہ ناجائز ہے، اللہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس آیت کو وہ محبت کا جادو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
تعویذ محبت لکھتے ہیں یہ ایسے لکھ کے کہ محبت پیدا ہو اور کسی کے درمیان لڑائی کروانی ہو اور جدائی ڈالنی ہو، اگلی آیت اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ آیت اس کو جادو میں استعمال کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، چھلے کاٹتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالنے کے لیے آپس میں لڑائی پیدا کرتے ہیں، اور یہ کام صریحاً کفر ہے۔ اللہ کی کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ان جادوئی کاموں میں استعمال کرنا یہ کفر اور ناجائز ہے۔ تو کچھ لوگ ان آیتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کچھ اور ہے۔